مشرکوں کے یہاں ملوک کے یہاں کوئی سزا ہی نہیں ہے، تو ہمیں قرآن نے تعلیم دی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر یہ سزا ہے، اور شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا علم دیا ہے کہ کسی قوم کے پاس وہ تعلیم نہیں ہے، لیکن ہمیں اس تعلیم پر کامل یقین نہیں، چونکہ ہمیں زبانی دعویٰ کرنا تو آتا ہے کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، لیکن اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کا اعتراف یہودیوں نے بھی کیا ہے، اس کا اعتراف عیسائیوں نے بھی کیا ہے کہ ایسی زبردست تعلیم کوئی ہے ہی نہیں، اور قرآن سے زیادہ معزز کتاب کوئی دنیا میں آئی ہی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر علم کے دریا بھرے ہوئے ہیں، لیکن افسوس سر افسوس، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیا جاتا رہا۔ آج ہمیں اسلام سے محبت نہیں۔ اگر یہ سب کے سب اسلامی قوانین پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اسلام کی تعلیمات سے آراستہ ہو جائیں تو کوئی برائی ہمارے معاشرے میں رہے گی ہی نہیں۔ ایک بات کا اعتراف تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہاں سب سے زیادہ علم ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے۔ علم دینے والے کون؟ بولو، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودیوں نے یہاں تک اعتراف کیا ان کے نبی عجیب نبی ہیں، ان کے نبی تو ان کو ایک بات سکھاتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ عورتوں کے تعلق سے مفتی صاحب نے آپ کو ایک بات بتائی کہ یہ تربیت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک انہوں نے کہا ارے ان کے نبی تو ان کو ناخن کاٹنے کا طریقہ تک بتاتے ہیں، کپڑے پہننے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کے نبی تو ان کو سر میں تیل لگانے کا طریقہ بتاتے ہیں، ان کے نبی تو ان کو کھانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ لیکن افسوس سے افسوس، آج ہم اسلامی تعلیمات کا خود ترانہ نکال رہے ہیں، آج ہم مجھ پر خود اقراری مجرم ہیں، آج ہم نے اسلامی تعلیمات سے خود بغاوت کی ہے، اور اس کا سچا اعتراف اس بات سے ہے کہ آپ اپنے مدرسوں کو اجاڑ رہے ہیں۔ بھلے سے آپ کا مولوی چیخ چیخ کر کہتے رہے آپ سے، اپنا جگر پارا آپ کے سامنے نکال کر رکھ دے کہ اگر آپ کو تربیت دینی ہے تو ان مدارس میں دو، ان مدارس کو آباد کرو، ان مسجدوں کو آباد کرو۔ آپ کا عالم چیختا رہے، چلاتا رہے اور آپ کو سمجھاتا رہے کہ اصل کامیابی اسی میں ہے۔ آج آپ کی بچیاں جو اسکولوں میں پڑھ رہی ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں؟ آپ نے اپنا دین کی سرمایہ اسکولوں کے حوالے کر کے اپنی بچیوں کو دوسرے کی گود میں پہنچا دیا ہے۔ آپ کو خبر ہے RSS نے تقریباً 10 لاکھ بچیوں کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور ان کے لڑکے اسلام کی سچی تصویر پیش کرتے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ آج خبر بھری پڑی ہے، آج یوٹیوب بھرا پڑا ہے۔ کیوں ہم چیخ چیخ کر کہتے رہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں لاؤ، ہم تمہیں ہائی اسکول کروائیں گے، ہم تمہیں انٹر کروائیں گے، ہم تمہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سے بھی آراستہ کرائیں گے۔ لیکن آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ میں نے مفتی صاحب سے بار بار پوچھا کیا کسی نے داخلہ کرایا مدرسے کے اندر؟ مفتی صاحب کہہ رہے کوئی داخلہ نہیں کرا رہا ہے۔ میں نے کہا باہر کے بچوں پر توجہ مت دو، یہ مدرسہ بنا اس لیے گیا ہے کہ یہاں مقامی اعتبار سے محنت کی جائے، اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، فیلکسی لگائی، اعلانات کرائے کہ اپنے بچوں کو مدرسے کے ماحول میں تعلیم دو۔ اور اگر آپ کی سمجھ میں آج بات نہیں آئی تو آپ خون کے آنسو روئیں گے، آج نہیں روئے تو کل قیامت کے میدان میں روئیں گے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں اچھی تعلیم کے لیے ایک تربیت کا معیار نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں قرآن نہیں دیا تھا؟ کیا تمہارے سامنے میری سنتیں
تعلیمات نہیں تھی؟ کیا یہودیوں کی تعلیمات، عیسائیوں کی تعلیمات، مشرکوں کی تعلیمات مجھ سے افضل تھیں؟ کیا جواب ہوگا؟ محمد رسول اللہ کی غلامی کا دھڑی بننے والوں، کیا جواب دو گے میدان محشر میں؟ کیا جواب دو گے صحابہ کرام کو جنہوں نے یہودیوں کے آغوش سے بچوں کو نکالا، عیسائیوں کی آغوش سے بچوں کو نکالا اور بچوں کو ایک اچھا تعلیم و تربیت کا راستہ دیا؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی آپ کو سنایا، زنا عام تھا، شراب عام تھی، قتل عام تھا، کون سی بیماری ایسی نہیں تھی، کون سا جرم ایسا نہیں تھا جو مکے میں اور مدینے میں اور صحراؤں میں اور دریاؤں میں اور ہر جگہ دنیا کے کونے کونے میں عام نہیں تھا۔ لیکن فخر رسول مولانا کو حاجی سور اللہ کے دل پر تشریف لائے، وہ جو بچوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو زندہ درگور مت کرو، ان کو زندہ مت گاڑو، ان کو تعلیم و تربیت دو۔ اور سب سے پہلے آپ نے فرمایا ماں کی گود بہترین تربیت کا طریقہ ہے۔ سب سے بڑا مدرسہ ماں کی گود ہے، لیکن ماں مدرسہ کب بنے گی؟ جب آپ اپنی بچیوں کو اسکول کے ماحول سے نکال کر مدرسوں میں دو گے۔ ہم نے فلیکسیاں لگائی ہیں آپ کے لیے، ہم نے آپ کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے، ہم نے آپ کی بچوں کو مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم انٹر یہیں سے کرائیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، میں نے نمونے کے طور پر اپنی بچی کو پیش کیا آپ کے سامنے، وہ یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس نے ہندی انگلش کا الف با تا تک نہیں پڑھا تھا۔ میری ہمیرا جو بچی ہے حافظہ ہے الحمدللہ، قرآن اس کو پورا یاد ہے۔ میری بڑی بچی ہے وہ عالمہ ہے الحمدللہ، اور انگلش جانتی ہے، کمپیوٹر جانتی ہے۔ ایک دن مدرسے کے علاوہ اسکول کا قدم نہیں رکھا، اسکول نہیں گئی۔ میں نے اسی بچی کو اس سال 6 مہینے ٹیوشن پڑھوایا اور 6 مہینے پڑھوا کر اس کو ہائی اسکول کا امتحان دلایا، الحمدللہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی۔ جو آپ نے 10 سال میں محنت کرائی، میں نے 6 مہینے میں محنت کرائی ہے، اور اس 6 مہینے کے نتیجے میں میری رشتہ نے بھی اور میری ہمیرا نے بھی ہائی اسکول پاس کیا ہے اور فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہے الحمدللہ، صرف 6 مہینے کی محنت کے نتیجے میں۔ اگر آپ کے بچے قرآن پڑھیں گے تو ان کا دماغ تیز ہوگا، اور وہ جو محنت آپ برسوں میں اسکولوں میں کرائیں گے اور اپنی بچوں کو دوسروں کے حوالے کریں گے، وہ بچیاں ان مدرسوں میں رہ کر جب قرآن کی تعلیمات سے بھی آراستہ ہوں گی اور دوستوں بزرگوں قرآن یاد کریں گی، بچتی دیوار مسائل یاد کریں گی اور ان کی تربیت اچھی ہوگی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا اور جس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے، اس مقصد سے ان بچوں کو مدارس کے اندر آگاہ کرایا جاتا ہے اور ان مدارس کے اندر وہ سب تعلیمات دی جاتی ہیں جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے اور بہترین نمونہ بنا کر پیش کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میری ہمیرا نے 6 مہینے میں ہائی اسکول فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا ہے، ایک دن اسکول کا قدم نہیں رکھا۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو ہمارے سپرد کرو گے اور اپنے بچوں کو ہمارے سپرد کرو گے، ہم ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیں گے، ہم ان کو مسائل بھی سکھائیں گے، ہم ان کو تمہاری آخرت کے لیے تیار بھی کریں گے۔ ایک جنٹل مین صاحب نے لندن پڑھایا، وہ بہت کچھ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آئے اور آنے کے بعد میں والد صاحب بیمار پڑ گئے، بیمار پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو والدین کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے، والدین کے حقوق کیا ہے۔ یہ تعلیم تو ہمیں ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور والد کا الگ جیسے مولوی کر سکتا ہے، حافظ کر سکتا ہے، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہے، وہ جنٹل مین، وہ MBBS ڈاکٹر نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھا ہے اور کسی مولوی کی اس پر نظر لگی ہے اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اس کو روشناس کرایا تو وہ MBBS ڈاکٹر والد کا رد کرے گا۔ تو باپ نے کہا بیٹے میری طبیعت خراب ہے، طرف پانی پلا دو، کیا جب اسے باپ کی عظمت کا علم نہیں ہے، باپ کے حق کو وہ جانتا نہیں ہے، باپ کے حق کو سیکھا نہیں ہے، تو وہ باپ کی کیا خدمت کرے گا؟
کیا وہ ہے تو غلام، اس سے منگوائی پانی، میں پانی لا کے نہیں دیتا، وقت نہیں اتنا، میں اپنا جگر آپ کے سامنے بار بار رکھ رہا ہوں. اگر آپ بھی ٹچ سے مس نہیں ہوتے اور اب بھی اپنے بچوں کو مدرسے میں لا کے لے کر آتے تو آپ مردہ قوم ہو، مردہ قوم بالکل. آپ کے اندر سے اسلام کی حمیت ختم ہو گئی ہے، آپ کے اندر اسلام سے محبت نہیں ہے، قرآن کی محبت نہیں ہے. آپ زبانی دعویٰ کرتے ہو ہمیں قرآن سے محبت ہے، ہمیں اسلام سے محبت ہے، اسلام کے چاہنے والے نہیں ہو تم یہودی کے مشن پہ چل رہے ہو، تمہارے بال یہودی والے ہیں، تمہارا لباس یہودی والا ہے، تمہاری چال چلن عیسائیوں والی ہے. آج تم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر ایک کیوں ہوا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں پہنچایا، ان اسکول والوں نے ہمارے مقصد کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مدرسے میں داخل کرائیے، ذمہ داری ہماری ہے تیسری دلوانے کی، ذمہ داری ہماری ہے آگے آپ کو بڑھانے کی. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا تو سن لیجیے، انگریز نے کہا ہے اور بڑے بڑے فلاسفوں نے بھی یہ کہا ہے، جس قوم کو مٹانا چاہو اس کی تعلیمات کو مٹا دو، وہ قوم خود بخود مٹ جائے گی. جیسے کہ آج آپ مٹتے چلے جا رہے ہیں، جیسے کہ آج آپ کو مٹایا جا رہا ہے. جس قوم کو مٹانا ہو، سن لو ذرا کان کھول کر، جس قوم کو مٹانا ہو اس کی تعلیم کو مٹا دو، قرآن کو مٹا دو، حضور کی تعلیمات کو مٹا دو، وہ قوم خود بخود مردہ ہو جائے گی، وہ قوم خود بخود مر جائے گی. قوم کو مٹانے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب، ان کو انگریز نے جیل کی سلاخوں میں ڈالا اور انگریز نے مدارس کو مٹایا. اس کو معلوم تھا کہ اگر ہمارا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے ہندوستان کی سرزمین پر تو یہ کرتا ٹوپی والے ہیں، جنہوں نے مدارس کے اندر تربیت حاصل کی ہے. اور آج پوری دنیا کو مزہ چکھانے والے کون ہیں؟ یہی ٹوپی اور داڑھی والے. آج جو سپر طاقت سمجھی جا رہی ہے، اس سپر طاقت کو نیست و نابود کرنے والے، اس کی قوت کو ختم کرنے والے کون ہیں؟ یہی ٹوپی اور داڑھی والے. کیوں؟ ان کے ساتھ خدا کی مدد ہے. جس خدا نے یہ آسمان بنایا ہے، جس خدا نے یہ زمین بنائی ہے، اسی خدا نے فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. رنجیدہ مت ہو، افسردہ خاطر مت ہو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن بنے رہے. آپ نے بار بار سنا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یہ زمین قائم اگر ہے، یا آسمان قائم اگر ہے، یہ چاند ستارے اگر قائم ہے تو اسی اللہ اللہ کہنے والے کی وجہ سے ہے. سنیے نبی کا فرمان، لا تقوم الساعة حتى تقال في الارض اللہ اللہ. قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی، یہ آسمان یہ زمین یہ جب تک اذا الشمس كورت، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، یہ آسمان اور زمین سب کے سب وہی کی طرح سے اڑتے ہوئے پھریں گے. لیکن جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے قیامت آئے گی نہیں، قیامت آئے گی نہیں. تو یہ آسمان اور زمین کا اگر قیام ہے تو اللہ اللہ کہنے والوں کی وجہ سے ہے، قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے ہے، حدیث پاک سیکھنے والوں کی وجہ سے ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اچھی تعلیم میری ہے، لیکن ہم اپنے عمل سے ظاہر کریں نہیں. اسکول کی تعلیم اچھی ہے، وہاں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ماڈرن بنے گا. کیسے ماڈرن بنے گا؟ وہ آپ کو آخری وقت تک پانی بھی نہیں دے گا. باپ نے کہا بیٹے ذرا سورہ یاسین پڑھنے کے لیے کسی مولوی کو بلا دے، تو بیٹا کہتا ہے مولوی کے پاس. اس عیسائی نے اس کوٹے والے، اس ٹوپی والے سے، اس کرتے والے سے تمہارے دلوں میں ایسی نفرت پیدا کر دی ہے، ایسی نفرت پیدا کر دی ہے کہ وہ اس ٹوپی کرتے والے کو پسند نہیں کرتا. میں اپنے ٹوپی کرتے والے کو یہ نہیں ہو سکتا. باپ سسک سسک تک ایسے مرتا رہا. یہ ہے دنیاوی تعلیم کا نتیجہ. آخر وقت قبر میں کیا کام آئے گا؟ اور سن لو کیا بار بار آپ کو بتایا گیا ہے اللہ کتنا کریم ہے. جو مدرسے میں بچوں کو داخل کرا رہے ہیں، ایک بچہ آیا، حدیث پاک میں ہے، جب اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بچے نے میرا نام لیا ہے اور اس کے دادا کو قبر میں عذاب دیا جائے، یہ ناممکن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو ختم فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے. اے بی سی ڈی پڑھاؤ تم، ایلیفینٹ ہاتھی، سٹی کیٹ بلی بلی بلا چوہا پڑھاؤ یہ تو تم بلی کی طرح سے مردہ ہو جاؤ گے. حدیث کا قرآن میں اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے جو اللہ اور اللہ کی تعلیمات سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جب بلی اور کیٹ اور سیٹ پر پڑھاؤ گے تو
بیٹے نے باپ کی نہ سنی اور باپ سسک سسک کر مر گیا، اور قرآن کا پڑھنے والا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنے والا بچہ ہے، ابھی کچھ ثواب بھی نہیں پہنچا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا نام لے رہا ہے، اس کے دادا کو قبر میں عذاب دیا جائے، یہ ناممکن ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس کے دادا سے قبر کے عذاب کو ہٹا دو، قبر کا عذاب بڑھا کر یا نہیں، یا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ وہ ہے قبر کا عذاب بڑھاتے نہیں۔ اگر آپ نے بدعمالیاں کی ہیں تو قبر کہے گی کہ میں تو تیرا انتظار کرتی تھی روزانہ، تیرا نام لیتی تھی، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، بہت تو نے اس دور میں اپنے بچوں کو تربیت دے کر ان کا جنازہ نکالا ہے، بہت تو نے کچھ کیا ہے، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، آج میں تمہیں بتاؤں گی۔ بہرحال میں نے اپنا پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ میں سے کون مدرسے کے اندر داخل کرانے کے لیے اپنے بچے کو آتا ہے۔ آپ کو یہودیوں سے محبت ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ آپ کو عیسائیوں سے محبت ہے یا قرآن سے محبت ہے؟ جب میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ تیسری میں بھی لاؤں گا، آپ کو ہائی اسکول میں کراؤں گا، میں نے کرایا اپنی بچی کو پرائیویٹ، فرسٹ ڈویژن پاس ہوئی ہے وہ، اگر آپ اس کے باوجود بھی آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو، پھر گدھے سے بھی بدتر ہو، پھر کتے سے بھی بدتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ہاتھ پر رحم فرما دے اور ہم کو پوری سمجھنے کی کوشش کر لے۔ میرا پیغام سب کے لیے ہے، جو جنگلات میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی اور جو آبادیوں میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بھی، وہ کان کھول کر سن لے۔ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے فکر نہیں کی تو کل قیامت کے میدان میں حضور فرمائیں گے کہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہاری بچوں کی تعلیم و تربیت کا جنازہ نکل رہا تھا اور وہ ریاست کے حوالے ہو رہی تھی اور وہ وہاں بھاگ کر جا رہی تھی اور اسلام سے منتر ہو رہی تھی، پھر رہی تھی، یہ بچوں کی تربیت کا کوئی راستہ ہمارے پاس ہے نہیں، تو کیا جواب دوں گا قیامت کے میدان میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی فکر عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے مزین ہونے کی، آراستہ ہونے کی کامل توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کو قبول فرما دے۔ میں کسی اور موقع پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، یہود اور عیسائی اسی کرتے اور پائجامے میں رہ کر انہوں نے ایک ٹیم تیار کر رہے ہیں، جماعت تیار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے ٹھکایا جائے، اور وہ لگے ہوئے ہیں ہر ملک کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سچی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔